نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرنا اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ خاص پلاننگ کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہاں کچھ چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ ذہنی تیاری، خود کو ذہنی طور پہ فرض روزوں کے لیے تیار کریں۔ رمضان کی اہمیت پہ غور کریں اور روحانی ترقی کے لیے ذاتی اہداف مقرر کریں۔ جسمانی تیاری، رمضان کے اوقات کے مطابق اپنے کھانے اور سونے کے نظام الاوقات کو ایڈجسٹ کرنا شروع کریں۔ اسٹاک اپ، آخری لمحات کے رش سے بچنے کے لیے ضروری کھانے کی اشیاء، کھجوریں اور دیگر ضروری اشیاء پہلے سے خریدیں۔ روحانی تیاری، اپنی تلاوت قرآن میں اضافہ کریں۔ ذکر یعنی صبح و شام کے اذکار اور دوسری خاص دعائیں لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ خیرات، اپنی زکوٰۃ، فرضی صدقہ کا بندوبست کریں اور پورے رمضان میں صدقہ کے اضافی کاموں کا منصوبہ بنائیں۔ ملازمین کا خیال، اپنے یہاں کام کرنے والوں کا خیال رکھیں اور ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں کہ انہیں کام کی زیادتی سے روزہ رکھنا مشکل لگے۔ دعا اور التجا، اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے مخصوص دعائیں کرنا شروع کریں۔ پڑوسی کا خیال، اپنے آس پڑوس میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی حتی المقدور مدد کریں۔ ان کے اور ان کے بچوں کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام کریں۔ عید کی شاپنگ کرتے وقت بھی ان کا خاص خیال رکھیں۔ ڈیجیٹل ڈیٹاکس، الیکٹرانک آلات پر اسکرین کا وقت کم کریں اور روحانی سرگرمیوں پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے کے لیے غیر ضروری کاموں کو محدود کریں۔ دلوں کی صفائی، اگر آپ کسی سے ناراض ہیں یا کوئی گلہ شکوہ ہے تو اسے اپنے رب کی خوشنودی کے خاطر بھلا کر اپنے رشتے کو ٹھیک کریں۔ خود کی فکر، اپنی عادات، طرز عمل اور خود کو بہتر بنانے کے شعبوں پر غور کرنے کے لیے وقت نکالیں اور رمضان کے دوران مثبت تبدیلیوں کے لیے ارادے طے کریں۔ علم کی تلاش، اسلام کے بارے میں اپنی سمجھ کو بڑھانے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اسلامی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ آن لائن اچھے مقررین کو سنیں یا آن لائن مختلف فری قرآن و احادیث کی کلاسز جوائن کریں۔ ان اضافی نکات کو اپنی رمضان سے پہلے کی تیاریوں میں شامل کر کے ہم اس مقدس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور روحانی ترقی اور تکمیل کا تجربہ کر سکتے ہیں۔